ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وتعاونوا على البر والتقوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام تعریفیں حمد سنا اللہ تعالیٰ کریم کے لیے. ذات درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و ثنا کے بعد انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے اور اس کا وجود، اس کا دل، اس کی روح، ہر چیز اللہ کے دستور میں ہے. اس طرح یہ اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آیا. اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح انسان چاہے اس طرح اس کے اوقات گزرے. محنت کرنا، کوشش کرنا، جدوجہد کرنا اس کی ذمہ داری ضرور ہے، لیکن ہوگا وہی جو آپ چاہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی میں تمام موسم رکھے. بچپن کا موسم، جوانی کی بہار، بڑھاپے کے اوقات، اپنوں کا ملنا، اپنوں کا بچھڑنا، شادیوں کی خوشیاں اور جنازوں کے غم. یہ سارا کچھ انسانی زندگی کا حصہ ہے. لیکن انسان چونکہ طبعی طور پر کمزور ہوتا ہے، اپنے مزاج کے لحاظ سے بہت ساری لوگوں کو اس میں ضعف پایا جاتا ہے، تو یہ کرتا یہ ہے کہ جس تسلی کے ساتھ خوشی کو قبول کرتا ہے، اسی طرح خود دل کے ساتھ غم کو قبول نہیں کرتا. من چاہے زندگی گزارنا چاہتا ہے، حالانکہ من چاہے زندگی تکلیف کا باعث ہوتی ہے، رب چاہے زندگی انسان کو سکون عطا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ آزمائشیں رکھی ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو قبول کرتا ہے، اسی طرح اس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو بھی کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے. اور یہ بات درست ہے کہ ہمارا اصابوں کی مصیبت فبما کسبت ایدیکم. انسان پر کچھ مصیبتیں کو آتی ہیں جو اس کے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے آتی ہیں. بہت ساری قوموں پر عذاب اس لیے آئے کہ انہوں نے بعض گناہ کیے تھے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عذاب ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے. تکلیفیں ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی.
انسان دکھوں میں مشکلات میں صرف اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں الجھتا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی درجہ دینا چاہتا ہے، اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اسے درجہ دیا جائے، اللہ اسے کسی مشکل میں ڈال کے اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ بلندی درجات کے لیے، قرب الہی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی معرفت کے لیے بھی مصائب آتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کے آتی ہیں، اور فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، انبیاء کا سردار ہوں، میرے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف کے ساتھ، کچھ بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور تمہیں آزمائیں گے پھلوں کی اور جانوں کی کمی کے ساتھ۔ اگر تم اس میں ثابت قدم رہے، شکوے نہ کیے، اپنے رب کی رضا پہ تم راضی رہے، تو وبشر الصابرین، اے محبوب پھر تو میری رضا پہ صبر کرے، انہیں میری جنت کی خوشخبری بھی عطا فرما۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف بھی، بھوک بھی، مالوں اور جانوں کی کمی۔ آج پاکستان کے بعض علاقوں پر جو تکلیف کا منظر ہے، دکھ کے سائے منڈلا رہے ہیں، اور کرب میں جو بعض لوگ مبتلا ہیں، تو اس آیت کی روشنی میں دیکھیں کہ خوف بھی ہے، مالوں جانوں کی کمی بھی ہے، بھوک کا سامنا بھی ہے، گھر بھی اجڑ رہے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ پردہ کرم سے ان کو اللہ کی رحمت کی خوشخبریاں بھی نصیب ہو رہی ہیں، ان کے لیے بلندی درجات کا سامان بھی ہو رہا ہے۔ مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتا، کسی بھی حال میں اپنے رب کی شکایت نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اس بندے کو بیمار کرے اور پھر اس بیماری پر وہ صبر کرے اور آنے والوں سے رب کا شکوہ نہ کرے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو گوشت اسے دیا ہوتا ہے اس سے بہتر گوشت اللہ اسے عطا کر دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت غالب ہو اور تقاضا اس بیماری میں اس بندے کے انتقال کے کر جانے کا ہو، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ آزمائشیں آ جاتی ہیں، انسان پر مصائب آ جاتے ہیں، دکھ آ جاتے ہیں، تکلیفوں کا سامنا بندے کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب یہ کہ اس میں اپنے دل کو، اپنی روح کو قرار دیا جائے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ کھڑا کیا جائے اور ان حوادث کا مقابلہ کیا جائے، ان چیزوں کو دیکھا جائے اور یہ غور کیا جائے کہ میرا رب اگر اسی بات پہ راضی ہے تو یقیناً اس میں اللہ کی کوئی خاص حکمت ہوگی۔ قحط حضرت عمر کے زمانے میں بھی آ گیا تھا، حالات وہ دور جس کی قرآن مجید نے قسم کھائی ہے، اس زمانے میں بھی قحط مبتلا ہو گئے تھے لوگ، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان مسائل میں انسان کو تھوڑا سا پہلے تو ہمت کرنی، پھر اس میں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھل کے دعا مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجا کی جائے، دعائیں کی جائیں، رب کریم کو منایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط آیا تھا تو حضرت عمر نبی پاک علیہ السلام کے چچا کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے میدان میں نکلے تھے، اور کیا خوبصورت لفظ انہوں نے مرتب کیے تھے، ترتیب دیے تھے، عرض کرتے تھے مالک پہلے ہم تیری بارگاہ میں محبوب پاک کو لے کے آیا کرتے تھے، آج محبوب نے ظاہری مثال کیا ہے تو تیرے محبوب کے چچا کو لے کے آئے ہیں۔ میں نے کیا تھا موبائل میں چلیں گے تو دیکھیں بات مانے گا، اللہ کو سلامت رکھے۔ آج محبوب کریم کے چچا کو لے کے آئے، تو اے اللہ تو مہربانی فرما اپنے محبوب کے چچا کا صدقہ ہمیں بارش عطا فرما۔
تو بس حضرت عمر نے وہ دعا مانگی، حضرت عباس کو وسیلہ بنایا تو اللہ نے بارش عطا فرمائی۔ اچھا یہ دونوں چیزیں ہمیں حدیث صحیح میں ملتی ہیں۔ ایک نوجوان نے ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں اپنی یا رسول اللہ بارش نہیں ہوتی دعا کر دے، تو نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے دعا کی، اتنے ہاتھ بلند کیے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ محبوب کے دستے مبارک پوری طرح چہرے پر پھرے نہیں تھے کہ اللہ نے بارش عطا کر دی۔ پھر پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی تو لوگوں کو اب بارش کی کثرت کی وجہ سے بعض مسائل بننے لگے، تو وہ پھر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ دعا فرما دیں، اب تو کچھ مشکلات بڑھنے لگی ہیں۔ تو حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے کہ اللہ اپنا فضل نصیب فرما، مہربانی فرما۔ کبھی بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی بارشوں کا کثرت سے ہونا وہ تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے بعض جگہوں پر۔ تو کہتے ہیں پھر حضور نے دعا فرمائی، ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ مدینہ منورہ میں بارش ختم ہو گئی۔ تو سب سے پہلا ضروری کام ہمارا آج مزاج بن گیا کہ ہم تبصرے کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اس پر بیٹھ کر اب ایک اور دور آ گیا ہے، ویڈیو بناتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، جو کہ بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے کہ صرف 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں، بہت بڑا امتحان ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بڑی تکلیف میں آ جائیں کہ پورے 20 منٹ گزر گئے، اس پہ ویڈیو بنائیں گے، اس پہ کمنٹس کریں گے، اس پہ یہ کام ہم کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی ایسی مشکل آ جائے تو شریعت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ پہلے دعا، پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضری۔ اکبر اللہ آبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی۔ دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں نکلی۔ ہم محکموں میں درخواستیں دیتے ہیں لیکن دعا کی طرف بڑھتے بڑا خوبصورت کام ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ وہ جو ہمارے بھائی تکلیف میں ہیں، مجبوری میں ہیں، ان کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ والد قدرتوں کا مالک تو تم ہے، ہر چیز تو تیرے دست کرم میں ہے، اور تو قریب اتنا ہے کہ بندوں پہ تو غضب نہیں زیادہ فرماتا، رحمت ہی زیادہ فرماتا ہے، اور تیری رحمت تیرے غضب پر غلبہ رکھتی ہے، اس لیے مالک تو کرم فرما، اور یہ جو لوگ ہیں تو انہیں اپنے فضل سے ہی آسانی عطا فرما تاکہ اس مشکل سے نکل آئے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے، جن کے ہاتھوں میں اقتدار کی بھاگ دوڑ ہے، ریاستی امور جو چلاتے ہیں، سب سے بڑی ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ لوگ ناراض نہ ہوں تو میں غصہ کرتا رہتا ہوں، تھوڑا سا پھر کر دوں، ان کی بھی ذمہ داری ہے، اور جو ان کے ووٹر سپورٹر، پوسٹر بنوانے والے، اشتہار لگوانے والے، دفتر کھلوانے والے، ہو گیا میں ناراض نہیں ہوئے؟ اللہ کرے تسی اج ہو جو تے آکھو اگوں نہیں کرتا بڑھنا، اگوں نہیں نہ سپورٹ کرنا۔ دیکھو اس وقت ہمارے ملک میں جتنی سیاسی جماعتیں موجود ہیں نا، ان سب کی حکومت ہے کسی نہ کسی جگہ۔ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ملک میں موجود ہیں، کسی کی مرکز میں حکومت ہے، کسی کی پنجاب میں، کسی کی خیبر پختونخوا میں، کسی کی کسی جگہ، کسی کی کسی جگہ، سبھی کی حکومت اپنے اپنے مقام پر موجود ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ سارے کار کیا رہے ہیں، سیاست ہو رہی ہے، کرسیاں پکی ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہی ہو رہا ہے نا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں، سب کی حکومت ہے۔ کوئی سیاسی جماعت جو ملک میں اس وقت موجود ہے اللہ ماشاء اللہ، ان میں سے کوئی بھی حکومت سے باہر ہے، سب کے پاس سرکاری وسائل ہے پر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ ان سب کو چاہیے تھا کہ یہ جا کے وہاں بیٹھ جاتے اور بڑا پہلے بیٹھتے۔ ہو سکتا ہے اب عوام کا پریشر بڑھے تو اب بیٹھ بھی جائے، ممکن ہے بیٹھ جائے، لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے یہ وہاں پہنچتے۔ جن دنوں قحط آیا تھا نا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق فرماتے میں نے بغیر گھی کے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن میں نے قسم اٹھا لی تھی کہ جب تک سب لوگوں کو راشن کھانا میسر نہیں آتا میں بھی گھی نہیں کھاؤں گا۔ خشک روٹی کھاتے تھے تو پیٹ سے آوازیں آتی تھی، تو جناب عمر فرماتے تھے شور جتنا، اپنے پیٹ سے کہتے تھے تو شور جتنا مرضی بچا، گھی تجھے اسی دن ملے گا جس دن نبی پاک کی ساری امت کو کھانا نصیب ہوگا۔ اس سے پہلے تجھے ملے گا نہیں، کار جتنا شور کرنا ہے تو مچا، شور جتنا مچانا ہے، لیکن کھانا تجھے اسی دن ملے گا۔
جس دن کے باقی لوگوں کو میسر آئے گا، تھوڑے سے میں پھر پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، پھر آپ سے اپیل کرتا ہوں تو یار آپ اپنی اندر سے راز سے نکال کے نہ مدد کرو سیلاب والوں کی، صرف ایک نیکی کرو، اس سال ایک چکر صرف دران کا گان کا چھوڑ دو، ایک پھیرا بری کا رہنے دو، 1-1.5 مہینے کے لیے صرف ہوٹل کی روٹی نہ کھاؤ، برگر شوار میں چھوڑ دو، صرف اتنی نیکی کرو اور اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ یہ جو اضافی اخراجات ہیں، ایڈوانس گاڑیاں بک کرانا، نئے ماڈل کے موبائل خریدنا، یہ جو ہمارے صرف ناز نخرے ہیں، صرف ان کو تھوڑا سا کلوز کر لو۔ عجیب بات ہے نا، عجیب ظلم ہے نا، ایک بچہ رات کو اس لیے کھانا نہیں کھا رہا کہ اس کی مرضی کا پکا ہوا نہیں، اور ایک طرف میرے ہی وطن میں اس ویڈیو نے بھی میری چیخیں نکلوا دی، جس میں ایک بیٹی، اور اس کی عمر بھی بالکل اتنی ہے جتنی میری بیٹی کی عمر ہے، اس سے وہ صافی پوچھتا ہے، پاؤں اس کے ننگے ہیں اور پاؤں پہ کیڑے چڑھ رہے ہیں، پانی تو چاروں جانب ہے، تو اس سے پوچھتا ہے پتر کیا چاہیے؟ کہتی ہے صرف روٹی کھانا۔ کوئی مطالبہ روٹی کا تو کھانا پوچھو کہ روٹی بندہ کھا جانی جی، روٹی بندہ کھا جائے تو وہ سوسائٹی کس طرح سکون پائے گی کہ جو اپنے بچوں کے لیے تو ہر روز رنگ برنگی چیزیں خرید کے لائے، اور بالکل ان کے 5-7 گھنٹے کے فاصلے پر وہ لوگ بھی موجود ہوں جو کہے صرف ایک ٹائم روٹی مل جائے۔ روٹی کا تو کھانا پوچھو کہ روٹی تو بندہ کھا جائے، تو تھوڑا سا ان حکمرانوں کو چاہیے، وہ جو آج الیکشن آ جائے تو ان کے پاس MLA-MPs کے پاس، ان کے سپورٹروں کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ نکل آئے گا دفتر بنانے کے لیے، اور گاڑیاں نکل آئیں گی، سارے کام ہو جائیں گے۔ اب کیا ہے؟ اب جب قوم کو ضرورت ہے تو تب یہ کدھر ہے؟ اب کیوں ہم کو کشادہ دلی کا مظاہرہ نہیں کر رہے؟ تیسری بات، عام عوام کے لیے عام لوگ کیا کریں؟ اللہ کریم نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، جب تقوی اور پرہیزگاری کا معاملہ ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کا آگے بڑھ کے بازو تھامو، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، آگے نکلو۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ ایک بھائی کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، دوسرے کے پاس کم ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی دیر تک تمہاری مدد کرتا ہے جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتے ہو، اللہ تمہارا مددگار رہتا ہے۔ اور یہ جو مسلمان ہوتے ہیں، مومن کلمہ پڑھنے والے، ان کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی طرح ہے مومن۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات میں؟ مومن ایک جسم کی طرح ہے، جس طرح یہ پورا جسم ہوتا ہے۔ حضور نے مثال دے کے بات سمجھائی، فرمایا جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہونا تو سارا جسم اس کا قلب محسوس کرتا ہے، یعنی درد صرف دانت میں ہے لیکن روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، اٹھ کے باہر جانے کو طبیعت نہیں چاہتی، پورا وجود اس کا قلب اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ فرمایا جس طرح ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو، آپ مجھے بتائیے نا، آپ کے دانت میں تکلیف ہے تو کیا کبھی آپ کے دماغ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا؟ پیروں نے کہا ہے میں نے نہیں چل کے جانا، یہ تو مسئلہ صرف اور صرف دانت کا ہے، دانت جانے اس کا کام جانے؟ ایسا ہوتا نہیں۔ دانت میں تکلیف ہوتی ہے تو ذہن منصوبہ بندی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ پتہ کرو دانت کا ڈاکٹر کہاں بیٹھتا ہے، پھر آپ کی زبان ہلتی ہے، معلومات کرتی ہے، پھر آپ کے پیر چل کے وہاں جاتے، اور پھر آپ اپنے دل سے معافی ضمیر وہاں بیان کرتے، پھر آپ اپنا کمایا ہوا سرمایہ خرچ کرتے ہیں۔ بھئی ایک دانت کو تکلیف ہے تو رہنے دو، سارے جسم کو کام میں کیوں لگایا ہے؟
تو معنی یہ ہے کہ جب جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو باقی سارے سپورٹ کرتے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ حضور نے فرمایا میرے سارے مومن ایک جسم کی طرح ہیں۔ سارے مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، گھر بار پیچھے رہ گئے، جائیدادیں پیچھے رہ گئے، کاروبار پیچھے رہ گئے۔ حضور نے فرمایا تم بھائی ہو، لیکن وہ صحابہ تھے نا، انہوں نے بھائی بھائی اپنے آپ کو صرف تقریروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف محفلوں کے نعروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف ادیب شاعر کی شاعری میں نہیں سمجھا تھا، وہ من سے ان کی آوازیں آتی تھی ہم سچ مچ کے بھائی ہیں، انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم بھائی ہیں۔ لہذا جب حضور نے کہا نا آپ تمہارے بھائی وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان کی مدد کرو، تو پھر انہوں نے صحیح والا بھائی سمجھا، دھاکہ رکھ کے اپنا گھر تقسیم کر کے آنا اپنے بھائی کو دیا، کاروبار بانٹ کے اپنے بھائی کو دیا، جس کے پاس 4 اونٹ تھے اس نے 2 اپنے بھائی کو دے دیے، چلتے کاروباروں میں بھائیوں کو شریک بنا لیا۔ انہوں نے انہیں اس طرح کر کے رکھا کہ پھر وہ جو مہاجر تھے وہ مہاجر رہے ہی نہیں، انہیں یوں لگا کہ ہم تو ایک گھر سے اپنے دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے، انہیں کسی جگہ بھی کوئی تکلیف نہیں آئی۔ آج کتنے آسودہ حال پاکستانی لوگ بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، بڑے بڑے ان کے پاس اللہ کے دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن اگر وہ سمجھ لے کہ غریب بھی میرا بھائی ہے، لیکن امیر آدمی غریب کو بھائی سمجھنے کو تیار ہے ہوتا نہیں، تگڑا بندہ چھوٹے کے قریب جانے کے لیے راضی ہوتا نہیں، جب تک وہ خاص ذہن نہ بنے جو ذہن ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اتنی دیر تک انسان اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا جہاں وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کا معاملہ کرے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ان لوگوں کو اپنا بھائی جاننا چاہیے۔ چوتھی بات، اسلام کے اندر نا ہر ذی روح کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ہے، ہر تر جگر والے کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب ہے اسلام کے اندر۔ جو تر جگر رکھتا ہے، جس کے وجود میں روح ہے، اس سے نیکی کرے اجر ملے گا۔ صحیح حدیث میں موجود ہے نا، میرا خیال ہے آپ سب کو وہ حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری زندگی گناہ کرنے والی عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو رب نے بخشی فرما دیا۔ کس کو؟ بولیے گا، کتا حلال جانور بھی نہیں، کتے کو پانی پلایا، ساری زندگی کے گناہ تھے، اللہ نے معاف کر دیا۔ کوئی بھی تر جگر والا ہو، ہاں مجھے بتائیے ایک کتے کو پانی پلانے سے رب معاف کرتا ہے تو اگر وہ کسی انسان کی خدمت کرے، اور نرا انسان نہیں مسلمان، اور نرا مسلمان نہیں مدینے والے کا غلام، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، اس کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ کتنا اجر عطا فرمائے۔ حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام صاحب کا انتقال ہو گیا، ایک شخص نے آپ کو خواب میں دیکھا، عرض کی حضور آپ بڑے خیر والے آدمی تھے، عمر بھر آپ نے حسنات کی اور حسنات کی تقسیم کی، آپ نے خیر والا معاملہ کیا اور خیر ہی آپ نے تقسیم کی، تو بڑا کرم ملا ہوگا آپ کو انتقال کے بعد۔ امام صاحب فرمانے لگے تیری ساری باتیں ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے بہت کرم نوازی سے نوازا ہے، پر میری جو بخشش کا سبب بنا ہے وہ بھلا کیا ہے؟ حضور کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے میں اپنے قلم سے لکھ رہا تھا، تو ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا جب سیاہی میں قلم ڈبو کے لوگ لکھتے تھے، تو کہتے وہ میں نے ڈبوئی سیاہی میں قلم، اور جب میں نے دوبارہ اسے اٹھایا نا تو وہ جو سیاہی لگی ہوئی تھی اس پر ایک پیاسی مکھی آ کے بیٹھ گئی، موسم گرمی کا تھا، پیاس کی شدت تھی، تو میں مکھی کو دیکھنے لگا کہ وہ بڑی شدت کے ساتھ اس سیاہی کو چوسنے لگی، تو مکھی سیاہی چوستی رہی، میں کچھ دیر کے لیے رک گیا کہ اچھی طرح چوس لے، چلو اس کی پیاس بجھ جائے۔ فرماتے ہیں وہ چوس کے اڑ گئی، میں اپنا کام کرتا رہا، پھر میں اسے بھول بھی گیا، مجھے یاد بھی نہ رہا، میرے ذہن میں بھی نہ رہا، میں نے کوئی سے اتنی بڑی بات بھی نہ جانا، پتہ تو تب چلا میں دنیا سے گیا کہ رب کریم نے فرمایا غزالی کو تیری ادا بڑی پسند آئی، جب تم نے ایک مکھی، پیاسی مکھی کا پیٹ بھرا تو رب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تجھے جنت عطا کی جائے۔ سبحان اللہ، اس کے مکھی پر مہربانی کر دے گی، تیرے لیے یہ ارادہ کر لیا گیا کہ ہم
تیرے لیے وہ آسانی پیدا کریں گے اور قیامت میں تیرے حق میں رحمت والا فیصلہ کریں گے۔ تو عزیز بھائی، مخلوق خدا سے جب لوگ پیار کرتے ہیں، جب لوگ محبت کرتے ہیں، اور جب ہمارے دل نرم، ہمیں نا مادہ پرست بنایا گیا ہے کچھ ایسے ہمارا ذہن بنا دیا، اور یہ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو تقسیم کرتے ہیں ذہنوں، ڈھیر سارے لوگ، اس میں بعض مذہبی لوگ بھی شامل ہیں، اللہ ماشاء اللہ، جو ذہن تقسیم کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اپنے لالچ کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں۔ یہ تقسیم کار ہمارا عام حصہ ہے، عام جز ہے۔ یاد رکھنا، جب قومیں مادہ پرست ہو جاتی ہے، جب وہ ہر چیز کو پیسے میں تولتی ہے اور پہلے اپنا نفع دیکھتی ہے، پھر وہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا، وہ تاجروں کا معاشرہ ہوتا ہے۔ وہاں ہر چیز سیل ہوتی ہے، بیچی جاتی ہے۔ میں کچھ دنوں سے رابطے میں ہوں، کچھ عرصے سے، چونکہ میں پاکستان کے سارے کونے دیکھ چکا ہوں، تو شاید ہی کوئی ایسا کونا ہو جہاں میرا جانا آنا نہ ہوا ہو۔ تو میں بلوچستان کے ان ایریوں میں بھی رابطے میں ہوں، سندھ کے بھی وہاں سے کچھ لوگ رابطے میں، ہم نے اپنے مقدور پر پہلے بھی کوشش کی تو ہم سے بن سکا، ہم نے وہاں روانہ کیا۔ انشاءاللہ آج رات کو میں خود بھی چلا جاؤں گا سیلاب زدہ علاقوں میں، ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ میں پنجاب کی کچھ کے ریاض کا 2 دن میں دورہ کروں گا، پھر اس کے بعد بھی آگے بھی بڑھنے کی ہم صحیح کریں گے۔ میں نے یہ دیکھا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ جناب حد ہو گئی، یعنی قریب علاقوں میں جب سیلاب آیا تو چیزیں سستی ہونے کی بجائے ڈبل مہنگی ہو گئی، بجائے اس کے کہ ضرورت کی کفالت کی جائے۔ اقبال نے کہا تھا، جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو۔ جو قوم اس حد تک سخت ہو جائے کہ بجائے آسانی دینے کے، بجائے لوگوں کو گنجائش دینے کے، بجائے لوگوں کے لیے آسودگی پیدا کرنے کے، وسعت پیدا کرنے کے، جو چیز 4 روپے کی تھی وہ 10 میں ملنے لگی۔ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے انسانوں کا معاشرہ۔ بھائی اوہو، یہ تو کمائی کے دن آئے، یہ تو وقت آیا ہے پہنچ کرنے کا۔ جب قومیں اس طرح کی سوچ پیدا کر دیتی ہیں تو پھر یاد رکھنا، وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے اکثر کہ جب ساری زندگی انسان کاروبار کرے نا تو پھر اسے دعائیں بھی خرید کے کرانی پڑتی ہیں۔ اس کے مرنے کے بعد پھر اسے پیسے دے کے کہنا پڑتا ہے میرے لیے دعا کرنا۔ پھر کوئی شخص موجود نہیں ہوتا جو درد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایک یہودی 2 ٹانگوں سے معصوم تھا اور اسلام کے کچھ قریب آ رہا تھا۔ ایسا کافر جو اسلام کے قریب آ رہا ہو اسے نیکی کرنی چاہیے تاکہ اور قریب آ جائے۔ ایسا کافر جو شدت اختیار کرتا ہو اور سخت ہو، اس کے بارے میں معاملہ دوسرا ہے۔ وہ 2 ٹانگوں سے معذور تھا یہودی، اس کی 4 بیٹیاں تھیں۔ امام احمد بن حنبل رات کے اندھیرے میں چھپ کے اس کے دروازے میں دستک دیتے، ہر مہینے کا خرچہ دے کے آتے، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ میرے دین کا، میرے مذہب کا مجھے حکم ہے۔ اس کو سارا خرچہ پہنچاتے، اس کی خدمت کرتے، دوائی کا خرچہ دیتے، کپڑوں کا خرچہ دیتے۔ وہ قریب آ رہا تھا، متاثر ایمان سے ہو رہا تھا، قریب دین کیا آ رہا تھا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو قریب کیا لیکن اپنا طواف نہیں کرایا، غلام انہیں اللہ رسول کا بنایا۔ جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ ماشاءاللہ، توجہ فرمائے میری بات پر۔ امام صاحب سے اس بیٹیوں کا خرچہ بھی پہنچاتے، سارا کام۔ اچانک اللہ کا حکم آیا، امام احمد بن حنبل انتقال کر گئے۔ بغداد کی جامع مسجد میں اعلان ہوا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، مسلمانوں کے امام محمد احمد بن حنبل وصال کر گئے۔ ٹانگوں سے معذور یہودی روٹی کھاتے کھاتے اس کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، اور اس نے اپنے گھر میں بیٹھی آواز پتہ کیا بلند کی، کہنے لگا اعلان کرنے والے جھوٹ تو نہ بول، وہ صرف مسلمانوں کا امام تو نہیں، وہ تو میرا بھی امام ہے۔ ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جھوٹ بول رہا ہے، میرا بھی امام تھا۔ پھر اس نے آواز دے کہا بیٹیوں سے، پتر ادھر آنا، تو بچیاں دوڑی آئیں، تو
کہنے لگا باپ تو تمہارا میں ہوں نا، لیکن پتر وہ تمہیں پالنے والا پیدا کر دیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد پھر اعلان ہوا، حضرات ایک ضروری اعلان سنے، مسلمانوں کے امام احمد بن حنبل کا جنازہ ظہر کی نماز کے بعد ان کی رہائش گاہ سے اٹھایا جائے۔ اس نے پھر چیخ ماری، کہنے لگا کوئی جا کے اعلان کرنے والوں کو بتاؤ کہ مدینہ مسلمانوں کا امام نہیں، جاؤ نہ خبر دو، بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں مسلمانوں کے امام۔ پھر جب مقررہ وقت پر جنازہ اٹھا تو اس نے بھی بیساکھیاں بغلوں میں دبائی اور دوڑ کر کے آگے بڑھا، اور جب جنازے کے قریب جانے لگا تو لوگوں نے کہا پیچھے ہٹ جا، تو کدھر آ گیا، تو یہودی ہے۔ کہنے لگا مسلمانوں میں نے یہ جنازہ ضرور پڑھنا ہے، شرط بتاؤ جنازہ پڑھنے کی کیا ہے؟ انہوں نے کہا شرط ایک ہی ہے، یہ مسلمانوں کا کام ہے، تو بھی کلمہ پڑھ جا۔ کہنے لگا میں تو بڑی دیر سے تیار تھا، امام کا انتقال ہو گیا، یہ تو مجھے قریب لے آئے تھے اور میں ضرور کلمہ پڑھوں گا، اس لیے کہ اگر مسلمانوں کے امام احمد بن حنبل کا پیار کرنے کا یہ رنگ ہے تو محمد عربی کے محبت کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ اللہ یا رسول اللہ یا زندہ باد۔ میں تو بڑی دیر سے تیار تھا، میں قریب تھا مذہب کے، اگر یہ حال ہے نا مسلمانوں کے امام کا تو پھر پتہ نہیں مسلمانوں کے پیغمبر کی کیا شان ہوگی۔ یہ حال ہے خدمت گاروں کا، تو بتاؤ نا سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ حال ہے خدمت گاروں۔ دوستو قلبی طور پر جب دلوں میں گنجائش ہوتی ہے، جب ہمارے دلوں میں وسعت ہوتی ہے، جب ہمیں پیار کرنا آتا ہے، 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمی کھا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ تیسرے کو بٹھانے کی وسعت رکھتے ہوں۔ 4 آدمیوں کا کھانا 5 آدمی کھا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں گنجائش موجود ہو۔ یاد رکھنا ایک چھت کے نیچے ایک ہی گھر کے اندر 4-5 خاندان گزارا کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں گنجائش موجود ہو، شرط یہ ہے کہ وہ قلبی کیفیات وہی رکھ۔ لیکن ہمیں نا کچھ مست سا کر دیا گیا ہے اپنی اپنی دنیا داری میں، کچھ محب سے، کچھ اس طرح کا ماحول بنا دیا کہ مجھے کیا لینے دے مجھے مذہبی لوگ بھی، اتنے لاکھ کی محفل نام، اتنے لاکھ کا عرس، اتنے لاکھ کی فلانی شہر، تو خدا کے بندوں کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو، کچھ دیر کے لیے مہربانی کر دو، اور دیکھو تو صحیح ضرورت کس چیز کی زیادہ ہے، چلو کوئی تو گنجائش پیدا کرو زندگی میں، کہیں کسی ایک چیز کو روک لو۔ مستحب کا واجب کا فرق ہی نہیں سمجھتے۔ اقبال کہنے لگے یہ کسی شوق نے لکھ دیا یہ جملہ محراب مسجد پر کہ یہ ناگا گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ وقت تو قیام کا تھا، تم سجدوں میں ہو، اٹھنے کا ٹائم تھا، لوگوں کی مدد کرنے کا وقت تھا، اور تم ابھی بھی اپنے ختمات شریف میں الجھے ہوئے ہو۔ کل 10واں چہنا مستحب ہے، 2 آدمی بیٹھ کے ختم دلانے ہو جاتا ہے۔ یہ باقی کا لاکھوں روپے کا مال ان جگہوں پہ پہنچایا جائے جہاں ضرورت ہے۔ محفل نعت آپ کے محلے کا نوجوان بھی نعت پڑھ سکتا ہے، مقامی خطیب کو بھی تقریر آتی ہے، ہر جمعے کرتا ہے، اور بڑے کام ہے کرنے والے، لیکن وہ بس ٹھیک ہے ہم جہاں لگ رہے ہیں وہاں سے ہلنے کو تیار ہی نہیں، ایک مخصوص سا مزاج بنا لیا، اس سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے، پسند ہی نہیں کرتے۔ تو اپنی زندگی کے اندر وسعت پیدا کریں، اپنے دل میں وسعت پیدا کریں۔ یاد رکھیں جب بندہ کسی کے بچوں کا سوچتا ہے تو اللہ اس کے بچوں پر فضل کرتا ہے۔ جب انسان کسی کا گھر آباد کرتا ہے رب اس کا گھر آباد کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے تو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جا، تیرا ذاتی کوئی کام رب رکنے نہیں دے گا، وہ سارے تیرے کام ہوتے رہے۔ کچھ ایسا انسان کے حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آپ کا پڑوسی یہودیوں کا ایک مذہبی رہنما تھا،
نائب و امام صاحب حضرت باجی مستعمل کی مخالفت کرتا تھا اور بڑی کھل کے کرتا تھا، نازیبہ باتیں بھی کرتا تھا اور معاذ اللہ بہت سخت الزامات سے بھی نوازتا تھا۔ حضرت باجی مستعمل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شام کو گھر آئے، وہ جو یہودیوں کا پیشوا تھا نا، اس سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی، کوئی ایک ایسی خطا کر بیٹھا کہ اس کے سارے ماننے والے اسے چھوڑ گئے، سب پیچھے ہٹ گئے اور تنہا رہ گیا، اکیلا رہ گیا، اس کے لیے مشکلات بڑھ گئی۔ حضرت باجی مستعمل ایک شام کو گھر آئے تو اس کے بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ اپنے گھر والوں سے پوچھنے لگے کہ بچہ روتا کیوں ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ حضرت غربت کی شہدہ آ گئی ہے اس کے گھر میں، لیکن چھوٹے ہمارا کو مخالف ہے موت ہے، غربت کی شہدہ آ گئی ہے، اب نہ چراغ جلانے کو تیل کے بھی پیسے دے، تو بچہ اندھیرے میں ڈرتا ہے، ساری رات روتا ہے اور تکلیف ہے۔ آپ تو ایک دو دن گھر میں نہیں تھے کہ کل پرسوں سے سجدہ جاری ہے۔ حضرت باجی مستعمل نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے میں، وہ چراغ اٹھایا اپنے گھر سے اور باہر نکلے، اندھیرا تھا، دروازے پہ دستک دی، یہودی جو ان کا بڑا تھا اور آج کل مشکلات میں تھا، وہ باہر آیا تو حضرت باجی نے اسے گفتگو نہیں کرنے دی، بولنے نہیں دیا، فوراً 2-3 جملے فوراً کہنے لگے میں اس وقت تیرے گھر آیا ہوں جب دیکھنے والا کوئی موجود نہیں، اور فرمانے لگے تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے، میرے پڑوس میں رہتا ہے، مخالفت میں تم نے راجگے کیا، تجھے پتہ ہے میں جھوٹ بھی نہیں بولا کرتا، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا میرا وعدہ ہے میں تجھے چراغ دے کے جا رہا ہوں، بتاؤں گا کسی کو بھی نہیں، یہ بات میرے ساتھ قبر میں جائے گی، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا، اس لیے بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی پریشانی کے چراغ لے اور گھر جا بچے کو چپ کرا۔ وہ جو باتیں اس کے اندر سے اٹھنی تھی وہ پہلے ساری کر دی، اس کو چراغ تھمایا، اندر چلا گیا، حضرت گھر آ گئے۔ اگلے دن جیسے ہی مغرب کی نماز ہوئی، اندھیرا چھانے لگا، چراغ زیادہ لگا کے بتی بڑی ڈال وہ روشنی کر کے اس کے دروازے پہ پھر دستک دی، وہی جملے دہرائے کہ اس وقت آیا ہوں جب اندھیرا چھا گیا، دیکھنے والا کوئی نہیں، اور تو مجھے جانتا ہے اچھی طرح سے، میں سچ بولتا ہوں، کسی سے ذکر نہیں کروں گا، بے فکر ہو کے اپنے بچے کے لیے بندوبست کر تاکہ تیرا بیٹا سو جائے۔ لے گیا وہ یہودی چراغ، اندر کچھ نہ بولا۔ تیسرے دن حضرت باجی نے اسی طرح سے چراغ روشن کیا، اور جب اس کے دروازے پہ دستک دی اور کچھ بولنے لگے تو اس نے تو چیخیں مارنی شروع کر دی، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، تو چیخ پڑا، کہنے لگا نکلو سارے بستی والوں باہر، آؤ ذرا سارے چڑھو چھتوں پہ۔ آپ اسے چپ کرا تو تجھے کیا ہوگا؟ کہنے لگا آؤ نا، نکلو نا۔ لوگ سارے باہر نکل آئے، وہ یہودی چلا کے کہنے لگا یہ باعث اسلامی مسلمانوں کے شیخ ہے، میں نے عمر بھر جھوٹ بولے، اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے ان کے خلاف پراپوگنڈا کیا، ان کو بدنام کیا، لیکن میرے اپنے مجھے چھوڑ گئے۔ یہ کس خوبصورت دین کا ماننے والا ہے کہ میرے بچے کا رونا بھی اس سے نہیں دیکھا گیا، میرے بچے کا تڑپنا نہیں سہ سکا۔ آج 3 دن ہو گئے کہ مجھے چراغ جلا کے دے جاتا ہے، میرا بچہ تو سو جاتا ہے پر میں سارے رات جاگتا رہتا ہوں۔ اس نے تو میرے گھر میں چراغ روشن کیا تھا، لیکن رب نے میرے دل میں بھی روشن کر دیا ہے۔ سارے گواہ ہو جاؤ، میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں باجزید بھی سچے، ان کا دین بھی سچا، قرآن بھی سچا، محمد مصطفیٰ کا آنا بھی سچا۔ میں پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ تگڑی تقریروں سے لوگوں کو قریب کر دیں گے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے پوسٹر لگائیں گے محفلوں پہ تو لوگوں کو؟ ہم کیا سمجھتے ہیں حساب صرف نمازوں کا ہونا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حساب صرف ہم سے سجدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ یہ بھی سوال ہوگا، یہ بھی صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے کہ رب فرمائے گا وہ بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی نہیں کھلائی، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، کپڑوں کی عادت تھی تو لے کے نہیں آیا،
گیا، میں بیمار تھا، تو نے تیمارداری نہیں کری۔ مالک تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، پہننے سے پاک، بیماری سے پاک۔ تو رب کریم فرمائے گا مجھے تیرے پڑوس میں بندہ بیمار تھا تو میں ہی تھا، مجھے تیرے پڑوس میں آدمی بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے دائیں بائیں لوگوں کو حاجت تھی تو وہ میرے ہی بندے تھے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کچھ نہ تھوڑا سا اپنے دلوں میں وہ کیا بات کی تھی ساگر نے، اس نے کہا تھا کہ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، اور غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ یہ جو غم حیات کے مارے ہیں ان کا احترام کرو۔ مجھے وہاں سے سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں نے بتلایا کہ بچوں کے لیے جو مخصوص دوائیاں چاہیے ہوتی ہیں نا، کہ چھوٹے بچوں کے لیے گلوفن اور دیگر دوائیاں، کہتے ہیں ان کی قلت ہو گئی ہے، کئی دنوں سے بچے بیمار ہیں۔ جانوروں کے لیے چارے کی ضرورت ہے، ہر جگہ پانی ہے تو جانور تڑپ رہے ہیں، چارے کی حالت۔ مچھردانی اتنی چھوٹی سی چیز ہے لیکن چاروں جانب سیلاب کی وجہ سے کیڑے مکوڑے، ان کا دل کرتا ہے چلو ہمیں مچھردانی میں اے سی نہیں، چھت نہیں، مچھردانی مل جائے تو چلو وہ اوڑھ لے، ہوا نہ بھی لگے تو کم از کم کیڑا تو نہ کاٹے۔ اسی دھرتی پہ، اسی وطن میں، اسی ملک میں، اسی صوبے میں، اسی جگہ جب لوگ اتنی تکلیف میں ہوں گے تو یہ مت سمجھنا کہ حساب سے نمازوں کا ہوگا، اور بھی بڑی چیزوں کے بارے میں سوال جواب ہوں گے، پوچھا جائے گا، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہے۔ تو اپنی گنجائش کے مطابق ہمیں جہاں بھی موقع ہے، اس مشکل کے بعد بھی ہمیں کچھ تھوڑی سی چیزیں رکھنی چاہیے۔ کچھ ایک 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، 100 گھر تھا پورا مدینہ منورہ میں۔ کتنا بولیے؟ ہمارے یہاں بھی لوگ افطاری کراتے ہیں، سیاسی افطاری، رمضان میں سیاسی افطاری ہے، جن سے ہمیں کام نہیں پڑتا، جن سے ہمیں کل کو کام نکلوانا تو ان کی روٹی پکائی جاتی ہے۔ سیاسی غریبیں، سیاسی دعوتیں، سیاسی لوگوں کے اجتماعات، VIPs کے لنگر، یہ ہمارا کلچر بن گیا، یہ ہمارا مزاج بن گیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لعنت اس دعوت پر جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کیا جائے، وہ تو ملعون دعوت ہے۔ 100 گھر پورا تھا مدینہ منورہ میں، جس میں 3 وقت کا کھانا، بچوں کے کپڑے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو دوائیاں، اور دے کون جاتا ہے؟ اللہ بہتر جاتا ہے۔ ایک نقاب پوش آتا تھا، دروازے پہ دے جاتا تھا، نام پوچھتے تھے تو ناراض ہو جاتا تھا، اور یہ ایک دن کام نہیں ہوا، سالوں یہ کام جاری رہا، پتہ ہی کوئی نہیں کون دے جاتا ہے، کوئی خبر ہی نہیں۔ پھر اچانک 2-3 دن ہو گئے، وہ لنگر آنا بند ہوا، وہ اخراجات اٹھانے ختم ہوئے، اب لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ وہ کھانا تیرے گھر بھی نہیں آیا، تیرے گھر بھی نہیں آیا، پتہ کرو کب سے نہیں آیا، پتہ کرو کب سے نہیں آیا۔ تو طے ہو گیا، جب لوگوں نے تاریخیں لگانی شروع کی، ایک دوسرے کے ساتھ ملانی شروع کی، تو 18 محرم سے میرے گھر دیا ہے۔ ہاں ہمارے یہاں بھی 18 محرم سے دیا ہے، پتہ کرو، تحقیق کرو۔ پتہ چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا وصال ہوا، سیدہ پاک کا یہ شہزادہ امام حسین کا کربلا میں بچ جانے والا یہ جانشین، ایک 100 گھروں میں، اور تھوڑی سی آبادی، 100 گھروں میں 2 وقت کھانا، اور اپنے کندھے پہ توڑا رکھ کے، لنگر کی بوری رکھ کے پہنچا کے آتے، اور چہرے پہ نقاب ہوتا، کوئی پوچھتا نام کیا ہے تو ناراض ہو جاتے۔ 100 گھروں میں کھانا جاتا۔ ان کے وصال کے بعد جب غسل دیا جا رہا تھا تو موٹے موٹے نشان تھے کمر پہ، لوگوں نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو فرمانے لگے میرے والد اپنے کندھوں پہ تھیلے رکھ کے آخر عمر تک گھروں میں پہنچا کے آتے رہے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کیوں نہیں جاتے تھے، آپ جوان تھے۔ آپ کے شہزادے کہنے لگے میں کہتا
تھا ابا جی سے کہ میں نہ چلا جاؤں، تو فرماتے تھے پتر اگر تو جائے گا تو پھر تجھے اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، میں تیرے سامنے پردہ نہیں کھول سکتا، یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ اس چپکے کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کرتے ہیں۔ آپ لوگ زیادہ توجہ کریں گے میری بات پر؟ ایک دفعہ سارے موضوع صحیح ہو کے بیٹھے، خاص بات کرنے لگا ہوں، درود شریف پڑھے بلند آواز سے سارے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں آپ سب لوگوں کی موجودگی میں جمعے کے خطبے میں ملک کے جس کونے میں بھی سیلاب آیا ہوا ہے، آپ سب کو گواہ بنا کے سب سے پہلے ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں۔ پاکستان میں بسنے والا ہر شخص آپ کے ساتھ موجود ہے، ہر صاحب ایمان آپ کے لیے دعا کرے، لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں، گھروں میں مائیں بیٹیاں بہنیں آپ کے لیے دعا کرتی، اور بڑی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل سے نکلنے کے اسباب پیدا کرے گا۔ دوسرا، میں ان لوگوں کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ جماعتیں، وہ تنظیمیں، پاک فوج کے لوگ، دیگر پاکستان کے ادارے، ریسکیو کی ٹیمیں، انہوں نے اس مشکل وقت میں سیلاب زدگان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ان کی خدمت کی۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تمہاری جوانیوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہیں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ وہ مذہبی سماجی تنظیمیں جو اخلاص کے ساتھ وہاں گئیں، انہوں نے جا کے وہاں ڈیوٹیاں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے بہترین صلہ عطا فرمائے۔ ہم نے بھی تھوڑی سی کوشش کی، اپنا مقدور پر حصہ ہم نے وہاں روانہ کیا۔ آپ لوگوں سے اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے اور اہل محبت سے میں پھر اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کسی تنظیم پر اعتماد کرتے ہو تو ان کو سہارا اور وسیلہ بنائیں وہاں اپنا حصہ پہنچانے کا، یا اور بھی تو ہم بڑی سیاحتیں کرتے ہیں، بڑے سفر کرتے ہیں، خود ایک سفر کریں، کچھ ساتھی مل جائیں، جتنے میسر آ جائیں وہاں پہنچیں، ٹائم نکال کے جائیں۔ خود چل کے جانے سے ان لوگوں کو تسلی بھی ہوگی، ڈھارس بھی ہوگی، وہ محسوس کریں گے کہ ہم تنہا نہیں ہیں۔ جس حد تک ممکن ہو سکے سب لوگ وہاں جائیں۔ میں خصوصی اپیل کروں گا، ہم نے اپنے ادارہ اصلاح معاشرہ کے تحت آج ایک کھیپ سامان کی تیار کی ہے، اور انشاءاللہ ایک آج روانہ ہوگا قافلہ، ایک دو دن کے بعد جیسے اسباب مزید جمع ہوں گے وہ جمع ہوگا، روانہ ہوگا۔ میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے کہ آپ سارے اس کار خیر میں شامل ہوں۔ میں انشاءاللہ آج خود جا رہا ہوں، میں خود جاؤں گا۔ ہماری کوئی بہت بڑی حیثیت نہیں ہے، بہت بڑی ہم طاقت نہیں رکھتے، لیکن مقدور بھر اپنی ہمت کے مطابق جو ہم سے بن پڑے گا ہم وہاں لے کے پہنچیں گے، اور سب سے اپیل کریں گے کہ اس کار خیر میں ہر شخص شامل ہو۔ یاد رکھنا، آپ ان لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے جو اللہ کے بندے ہیں اور میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام کے غلام ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص سے بڑے راضی ہوتے ہیں جو حضور کی امت سے پیار کرتا ہے۔ ان کو کبھی فراموش نہ کیجیے گا، ان سے محبت کریں گے، ان سے پیار کریں گے تو آپ اپنے اندر روحانیت محسوس کریں گے، سکون محسوس کریں گے۔ کوئی شخص بھی اس معاملے میں پیچھے نہ رہے۔ آج جمعۃ المبارک کے موقع پر ہمیں یہاں بڑی اشد ضرورت ہے، مجبوری ہے، ہم مقروض ہیں، 2.25 کروڑ کے قریب اس ادارے پر قرضہ ہے، لیکن میری آج آپ سے انوکھی اپیل یہ ہے کہ آپ جہاں جو جمعے والے دن بھی پیسہ دے کے جاتے ہیں ہمیں نہ دے کے جائیں، ہم کچھ دن اور نکال لیں گے۔ میں نے بچوں سے کہا ہے، طالب علموں سے، مدرسے کے منتظمین سے کہ آپ تھوڑا سا اور ان کا راشن اور کچھ دنوں کے لیے سادہ کر دیں، وہ ضروریات ہم تنظیم کی تھوڑی کم کریں۔ آپ سے میری اپیل ہے کہ ہر شخص اٹھے۔ پہلے تو گزارش یہ کہ آپ خود سے آگے بڑھیں، وہاں پہنچ جائیں، اور جو ہمارے ذریعے وہاں کچھ پہنچانا چاہیں وہ اٹھیں، ذرا جلدی اٹھیں گی جلدی۔ وہ جو دوست جمع کرتے ہیں وہ بھی سے لے لیں، وہ جو آپ پھیرتے ہیں جھولی مولی، اٹھیں ذرا جلدی سے، ان حضرات کی مدد کریں۔ یا آپ کے پاس آ رہے ہیں لوگ، جی تنگی کرنا، جی اٹھ جائیں دوست، جو روٹین میں اٹھتے ہیں پیچھے پیچھے چلے جائیں، جی
وہی دینے دی آپ سارے حضرات دل کھول کے اس میں حصہ لیں، اور یہ کم نہ کریں، یہ ذرا زیادہ کریں۔ کچھ میں نے کہا اوپر کے خرچے تھوڑے کم کر لیں۔ یہ پیچھے دوست آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں، ایک دوست بھی خالی نہ رہے گی، ایک سنگی کو بھی اجازت نہیں ہے چھٹی کرنے کی، کسی کو بھی نہیں، حتیٰ کہ طالب علم بھی 10 روپے نکالے اپنی جیبوں سے، کوئی دوست کسی صورت بھی اس سے پیچھے نہ رہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو برکات دے۔ یہ آپ اس میں چھٹی نہیں کریں گے، بڑی مہربانی، یہ غریبوں کو بھی دعوت ہے، غریب ہی غریب کی مدد کریں گے۔ آپ مہربانی فرمائیں، پیچھے دیکھیں دوست آپ کے پاس آ رہے ہیں، جی ماشاءاللہ سنگی آپ کے پاس آ رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ دیکھیں میرے دوست نے ساری جیب کا، اللہ آپ کو بہت ساری برکتیں دیں، الٹ دی ساری جیب، اللہ جزائے خیر۔ یہ سمیٹ لیں جی دوست، پیچھے دیکھیں ذرا، پیچھے جتنے بھی سنگی ہیں وہ سارے آگے بڑھیں۔ آج ہم 15 لاکھ روپے کا سامان لے کے روانہ ہوں گے انشاءاللہ پہلی کھیپ کی صورت میں۔ تو آپ حضرات مزید ساتھ بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اور آگے بڑھے گا سلسلہ۔ آپ حضرات سارے حضرات اس میں توجہ کریں اور اس کام کو، اور باقی بھی جہاں جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے وہاں سے آپ جماعتوں کی صورتوں میں روانہ ہوں، اللہ کو قافلوں کی صورتوں میں روانہ ہوں آپ لوگ، اور اس کار خیر میں کوئی بچہ، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بوڑھا، کوئی پیچھے نہ رہے، ہر شخص اس میں شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی برکات عطا کرے، اور جمعے کی نماز میں اور باقی نمازوں میں آپ ان حضرات کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کی گھڑی میں امت کی خیر فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔